بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ بادبانوں کو تاننے سے کشتی کی رفتار میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی، البتہ ابھی سے مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے اور یہ خوف دامنگیر ہو گیا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ الٹ جائے گی۔ باقی کام پتواروں سے لیا جا رہا تھا اور یہ بھی انتہائی مشکل کام تھا۔ موسم بالکل ٹھنڈا تھا اور ان کے جسم پسینوں سے تر ہونے لگے تھے۔ دفتن ہی نشینہ نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیوں نہ ہم ایک کام کریں؟ کیا؟ ہم کسی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں تاکہ اگر کسی الٹ جائے تو ہم پانی میں گریں تو الگ الگ نہ ہو جائیں۔ مجھے تنہا موت سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ہم بچائیں گے نشینہ، ڈرو نہیں، شاہری کی آواز ابھری، لیکن یہ بات صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ اسے خود بھی زندہ بچ جانے کا یقین نہیں ہے۔ نشینہ نے لرزتی آواز میں کہا، مشکل ہے، اب بہت مشکل ہے شاہری۔ ہمت نہ ہارو، ہمت مت ہارو، شاہری نے آہستہ سے بولا۔ صورتحال واقعی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ سلازار نے کہا، ویسے نشینہ کی تجویز بری نہیں ہے۔ کشتی جس طرح ہچکولے کھا رہی ہے، ہم میں سے کوئی اچھل کر دریا میں گر سکتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں تو بہتر رہے گا۔ یہ کہہ کر سلازار اپنی جگہ سے اٹھا، کشتی کے کنارے کو پکڑ کر اپنے پاؤں جماتے ہوئے وہ آگے بڑھا، تہ سے رسی کا ایک لچھا اٹھایا اور اسے کھول کر پھندے بنانے لگا۔ اسے ایک پھندا اپنی کمر سے کسا، دوسرا نشینہ کی کمر میں ڈالا، تیسرا اس نے شاہری کی کمر میں باندھا اور اسے مضبوط کرنے کے بعد چوتھا پھندا تیار کرنے لگا۔ لیکن کامران نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، میرے اور تم دینوں کے درمیان صرف زندگی کا رشتہ ہے۔ موت میں تمہارے ساتھ شرکت نہیں کروں گا۔ نہ جانے کس طرح یہ انوکھے الفاظ کامران کے منہ سے نکلے اور سلازار کے ہاتھ رک گئے۔ پھر اچانک ایک ہولناک آواز آئی اور کشتی کا بادبان پھٹ گیا۔ کشتی پوری قوت سے گھوم گئی۔ سلازار چونکہ کھڑا ہوا تھا اس لیے وہ ہوا میں اچھلا اور پانی میں جا پڑا۔ بالکل وہی ہوا تھا جس کی پیشن گوئی ہوئی تھی۔ نشینہ اور شاہری کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ خود بھی اس طرح ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے، لیکن اس وقت چند لمحات پہلے کی جانے والی کاوش بڑی کارآمد ثابت ہو رہی تھی۔ کامران نے رسی پکڑی اور سلازار کو واپس کشتی پر کھینچ لیا۔ وہ پانی میں شرابور اندر آ گرا۔ کشتی مسلسل چکرا رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے۔ کامران نے پوری جسمانی قوت صرف کر کے بادبان سے چھٹکارا حاصل کیا اور کشتی کو ایک بار پھر یکساں رخ مل گیا، لیکن ظاہر ہے اب اس کا رخ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ہی تھا اور پھر اسی رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں رہی تھی۔ وہ سہمے ہوئے کبوتروں کی طرح گمسم پڑے ہوئے تھے۔ کامران نے پتوار سنبھالے اور کشتی کو ایک رخ پر کاٹنے لگا۔ کیونکہ وہ صرف ایک سمت کا پتوار چلا رہا تھا، اس لیے کشتی آہستہ آہستہ اسی سمت کٹتی چلی جا رہی تھی۔ حالانکہ کامران کی کاوش تنہا ہی تھی، لیکن اس سے فائدہ ہو رہا تھا، اور فائدہ یہ ہوا تھا کہ کشتی اب دریا کے چوڑے پارٹ میں بہنے کی بجائے تھوڑی تھوڑی کنارے کی طرف ہٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی کوشش کارگر ہوتے دیکھ کر ایک اور عمل کیا۔ رسی کے دوسرے لچھے کو اٹھا کر اس نے اس کا سرا تلاش کیا اور اسے پتوار کے فولادی کنڈے سے باندھنے لگا۔ پھر پوری رسی کھول کر دوسرا سرا اس نے اپنی کمر سے کس لیا۔ اس کے بعد وہ بدستور پتوار چلاتا چلا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ بے سدھ ہو گئے ہیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے پڑے ہیں۔ ایک انوکھی کیفیت ان پر طاری تھی۔ کامران کو ایک اور انوکھا تجربہ ہوا، وہ یہ کہ موت کا انتظار کس طرح کیا جاتا ہے۔ غالباً انہیں اس کے تجربے نے یہ بتا دیا تھا کہ زندگی چند لمحات کی باقی رہ گئی ہے اور آگے تھوڑے فاصلے پر موت منہ کھولے کھڑی ہے۔ اچانک کامران نے محسوس کیا کہ ایک بھیانک شور اٹھ رہا ہے، ایسی گڑگڑاہٹ جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ تجربہ نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ جگہ قریب آتی جا رہی تھی جہاں دریا سمندر میں گر رہا تھا، اور یہ آواز دریا سمندر میں گرنے کی گڑگڑاہٹ تھی۔ صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی۔ وہ جگہ اب زیادہ دور نہیں رہی تھی جہاں دریا سمندر میں گر رہا تھا۔ کشتی اگر وہاں تک پہنچ گئی تو اس کا نام و نشان تک نہ ملے گا۔ سلازار اور شاہری وغیرہ بھی اس آواز سے صورتحال کو سمجھ گئے تھے۔ ان کے حلق سے ہلکی ہلکی آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن یہ بے معنی آوازیں تھیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ مضبوط رسی کے سرے کو کامران نے اس قدر کس کر پتوار سے باندھ لیا تھا کہ اس کے کھلنے کا امکان نہ رہے۔
دوسرے سرے کو اس نے اپنی کمر کے گرد لپیٹ کر گرا دے ڈالی تھی۔ کشتی کو اس نے جس مشقت کے ساتھ دریا کے کنارے کی طرف کاٹا تھا، اس کے نتائج کا اسے اندازہ تھا۔ پھر اس کے یقین کی تصدیق ہو گئی۔ تاریکی کے باوجود وہ سیاہ لکیر نظر آ رہی تھی جو بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ کامران کے بدن میں بجلیاں دوڑ گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اندر کچھ اور قوتیں مصروف کار ہوں اور اس کا ساتھ دے رہی ہوں۔ پتوار پوری قوت کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن اب پانی کی سرکشی بھی عروج پر پہنچ گئی تھی اور گرتا ہوا دریا پوری قوت سے کشتی کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر ایک کڑاکے سے پتوار کا ڈنڈا درمیان سے ٹوٹ گیا، لیکن کامران نے اس کی پرواہ نہ کی اور پتوار کے ٹوٹتے ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اپنے پیچھے اس نے چیخوں کی آوازیں سنی تھی۔ کامران کے وجود میں نہ جانے کہاں سے غیر معمولی قوتیں سرایت کر گئی تھیں۔ اس کا اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ اب وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کے دل میں کسی کی مدد کا خیال نہیں تھا، بس وہ اس طوفانی بہاؤ سے جنگ کر رہا تھا۔ کس کے لیے؟ اسے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ صرف عمل کر رہا تھا۔ 3 انسانوں کے وزن سے لدی ہوئی کشتی اور پانی کی طاقت جس سے اس کی کشمکش جاری تھی۔ اسے کنارہ درکار تھا اور کنارہ آخر کار مل گیا۔ دریا میں جھکے ہوئے درختوں کی شاخوں میں سے ایک شاخ اس کی گرفت میں آئی اور کامران اسے پوری قوت سے پکڑ کر آگے بڑھا۔ درخت نے اس سے کہا کہ وہ تو برسوں سے اس طوفانی بہاؤ سے لڑ رہا ہے۔ پانی کا یہ بہاؤ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور اس نے کامران کو مدد کی پیشکش کی اور کہا کہ تو میرا سہارا قبول کر کے اسے شکست دے۔ کامران نے شاخ چھوڑے بغیر زمین پر قدم جمائے، پھر شاخ ہی کے سہارے سے آگے بڑھا اور درخت کے تنے تک پہنچ گیا۔ اس شدید مشقت نے اس کی عقل پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، چنانچہ اس نے درخت کے تنے کے گرد 3 چکر لگائے اور خود اپنے قوت سے کشتی کو سنبھالنے سے فارغ ہو گیا۔ درخت کے مضبوط تنے نے کشتی کو سنبھال لیا تھا اور وہ جلدی سے سامنے آ گیا۔ پھر اس نے اسی حیوانی قوت کے ساتھ کشتی کو کھینچنا شروع کر دیا اور کشتی ساحل پر آ گئی۔ یہ کسی ایک انسان کا کام نہیں تھا۔ کامران ابھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ پراسرار قوتیں مصروف عمل ہیں، یہاں تک کہ کشتی خشکی پر آ گئی اور کامران نے اس کو اوپر کھینچ لیا۔ کشتی کے اندر موجود تینوں افراد زندہ تھے اور ہوش و خرد سے عاری نہیں ہوئے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ زندگی اور موت کی جنگ میں زندگی کی شکل دیکھی۔ انہوں نے اس سے باہر چھلانگ لگا دی۔ ان کے حلق سے خوشی کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ فوراً اٹھے اور اندھا دھند بھاگنے لگے، لیکن زمین پر بکھری چھوٹی چھوٹی شاخوں سے الجھ کر پھر گر پڑے اور اب وہ زخمی کبوتروں کی طرح جھاڑیوں میں پڑے ہانپ رہے تھے۔ کامران نے ان کا جائزہ لیا اور اپنی کمر سے رسی کھولنے لگا، پھر وہ بھی ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی کی ہولناک گرج کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی، لیکن اس وقت کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ زندگی ان تمام چھوٹی چھوٹی اذیتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ سب سے پہلے سلازار نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کامران کے قریب آ کر بولا، کیا تم زخمی ہو؟ نہیں، کامران بولا۔ ہاں، ہم باقی بچ گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ کشتی محفوظ ہے، اسے سنبھالنا چاہیے، لیکن ہمارے جسموں میں اتنی قوت نہیں ہے۔ اگر ہم صبح کا انتظار کر لیں تو اس دوران اعصابی کشیدگی بھی کم ہو جائے گی، سلازار نے کہا۔ جیسا تم پسند کرو، کامران نے کہا۔ کچھ وقت آرام کر لینا بہتر ہے، سلازار بولا اور واپس نشینہ اور شاہری کی طرف چلا گیا۔ صبح کی روشنی سے پہلے ان میں زندگی کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ صبح جاگنے کے بعد وہ کامران کی بجائے کشتی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس میں جو کچھ محفوظ کیا گیا تھا وہ باہر نکال لیا اور اس کے پیکٹ بنائے گئے۔ کھانے پینے کی اشیاء بھیگ گئی تھیں، لیکن کچھ ایسی بھی تھیں جن پر پانی بے اثر تھا۔ ان سے پیٹ پوجا کی گئی۔ وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ آخر کار سلازار نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم بہتر حالت میں ہیں، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ہاں، یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ خوفناک شور اعصاب شکن ہے۔ وہ سامان اٹھا کر بنڈل اپنے شانوں پر باندھنے لگے تو کامران نے بھی 2 بڑے بنڈلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سلازار نے ان پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں میرے دوست، ہمیں اور شرمندہ نہ کرو، تم ہمارے لیے دیوتاؤں کی حیثیت اختیار کر چکے ہو، بلکہ ہم تمہیں دیوتاؤں سے بھی بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ بس ایسا نہ کرو۔ کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے سلازار کی بات کو نظر انداز کر کے وہ وزنی بنڈل اٹھا کر شانوں پر ڈال لیے اور کہا، نہیں، میں دیوتا تو نہیں، دوست کا درجہ چاہتا ہوں۔ سلازار کی آنکھوں میں تشکر کا احساس ابھر آیا۔ وہ بولا، جو کچھ تم نے ہمارے لیے کیا ہے اس پر تبصرہ تک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں خدشہ تھا کہ تم زخمی نہ ہو گئے ہو۔
ہم اس کے لیے فکر مند تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ نشینہ اور شاہری کی کیفیت بھی سلازار سے مختلف نہیں تھی، لیکن کامران نے تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ہنس کر بولا، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، آؤ ہم اب آگے بڑھیں۔ میری ایک تجویز ہے، سلازار بولا۔ ہاں بولو، کیا؟ کامران نے سوال کیا۔ جنگل میں زیادہ دور چلنا مناسب نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ ہمیں دریا کا کنارہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ساحلی سمندر تک جانا ہے۔ جو آبادی ہمارا اصل مقام ہے وہ ساحل پر ہی آباد ہے، اور اسی آبادی سے ہمیں سمندر عبور کرنا ہوگا۔ یہاں کامران اپنی کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے بہرحال ان کی رہنمائی میں ہی آگے بڑھنا تھا۔ ابھی تک یہ بات طے نہیں پائی تھی کہ ان لوگوں کی آزادی کے بعد خود کامران کی منزل کون سی ہوگی۔ وہ اپنی ڈار سے اتنی دور نکل آیا تھا کہ اسے حیرت تھی۔ والیش اور باقی دوسرے افراد یا کرنل گل نواز اور اس کی ٹیم پتہ نہیں اب ان علاقوں میں کیا کر رہی ہوگی۔ سارے کردار ہی منتشر ہو گئے تھے، گرشک وغیرہ کا بھی کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کامران یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتنا وقت اسے ان لوگوں سے جدا ہوئے گزرا ہے۔ ابھی جب تک کوئی صحیح مقام حاصل ہو نہ جائے، وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال وہ آگے بڑھتے رہے۔ وہ ہولناک گرج ہر قدم کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی جا رہی تھی، اور یہی شور ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آدھے دن کے سفر کے بعد بالآخر وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں دریا سمندر میں گر رہا تھا۔ وہاں سے سمندر کوئی 150 فٹ نیچے تھا، اور 150 فٹ کی بلندی سے سینکڑوں فٹ کی چوڑائی میں بہنے والا دریا جس بھیانک انداز میں نیچے گر رہا تھا وہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کچھ لمحوں کے بعد یہ زمین فنا کی منزل میں داخل ہو جائے گی، سطح سمندر بلند ہوگی اور پورا جنگل زیر آب آ جائے گا۔ پیروں کے نیچے زمین اس طرح لرز رہی تھی جیسے بس تھوڑی دیر کے بعد اس میں بڑے بڑے گڑھے پڑ جائیں گے اور وہ آن کی آن میں سمندر میں داخل ہو جائے گی۔ نشینہ نے پوری قوت سے سلازار کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ کہا بھی تھا، لیکن یہاں انسانی آواز تو بالکل بے مقصد ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ جنگل سطح سمندر سے 200 فٹ کی بلندی پر تھے، اور ساحل تک اسی ڈھلان میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بلندی ہی پر چلتے رہے اور ڈھلان عبور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شام تک ان کا سفر بلندی ہی پر رہا تھا۔ گھنے درختوں نے آسمان چھپایا ہوا تھا۔ پھر تاریکی ہونے پر یہ اندازہ ہو سکا کہ شام ہو چکی ہے۔ نشینہ نے باپ کے کان سے منہ لگا کر شاید اپنے تھک جانے کا اظہار کیا، اور سلازار نے کامران سے کہا، واقعی اب آگے بڑھنے کی سکت نہیں رہی۔ اگر کوئی مشکل نہ ہو تو ہم یہاں قیام کر لیں؟ نہیں، مشکل کیا ہے، وقت ہمارا ہے، لمحے ہمارے ہیں، کوئی انکار تو نہیں کر رہا۔ کامران نے جواب دیا، اور انہوں نے اپنے اپنے بنڈل اتار کر ان کے ڈھیر لگا دیے۔ پھر ضروری امور سے فراغت حاصل کی جانے لگی۔ سلازار نے کہا، شاہری کیا کہتے ہو؟ کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ ہم اپنی منزل سے دور ہٹ گئے ہوں، یعنی وہ آبادی ہمیں آگے نہ مل سکے جہاں ہم کو پہنچنا ہے؟ کیوں؟ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیوں آیا سلازار؟ کامران نے سوال کیا۔ بس مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اصل جگہ سے بھٹک گئے ہیں، سلازار بولا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم وہ جگہ تلاش کر لیں گے، کامران نے حوصلہ مند لہجے میں کہا، اور پھر دوبارہ بولا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہیں قیام کریں اور مجھے اس جگہ کی تلاش کی اجازت دے دیں۔ ارے نہیں، تم سے تو ہم ایک لمحے کی جدائی بھی پسند نہیں کریں گے۔ ہر طرف پھیلی ہوئی موت کے آثار میں تم ہمارے لیے زندگی کا چراغ ہو۔ جو کچھ بھی کریں گے ساتھ ہی کریں گے، نشینہ جلدی سے بولی۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اور اس کے بعد سب اس طرح بے سدھ ہو گئے جیسے ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ لیکن دوسری صبح ان کی مشکل خود بخود حل ہو گئی۔ سورج بلند ابھی نہ ہوا تھا کہ ایک آواز سنائی دی، اور سب چونک پڑے۔ ایک لمحے کے لیے صحیح اندازہ نہ ہو سکا کہ آواز کیسی تھی، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی، اور شاید سلازار کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات تھی۔ اس نے مسرور لہجے میں کہا، یہ تو کنسولے معلوم ہوتے ہیں، کنسولے۔ سلازار کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا۔ ہاں، یہ ان کے سازوں کی آواز ہے، یقیناً ان کی آبادی قریب ہی ہے۔ اس کے بعد جیسے سلازار کے اندر نئی زندگی دوڑ گئی، وہ تیزی سے سارے کام نپٹانے لگا۔ کامران، شاہری اور نشینہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن کامران کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کنسولے کیا چیز ہوتے ہیں، تاہم وہ ان سے تعاون ہی کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد سلازار نے کہا، چلو چلو، ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی جانب چل پڑے۔ وہ آوازیں بدستور آ رہی تھیں اور جنگل بھیانک آواز سے گونج رہا تھا۔ یہ لوگ کیا ساز بجا رہے ہیں؟
کامران نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے ان کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ ویسے ہی جرائم پیشہ لوگوں کا قبیلہ ہے، سمندری راستوں سے سفر کرتا ہے۔ یہ لوگ ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیں گے، لیکن ایک بات ضرور ہے، تمہارے ساز و سامان میں سے تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، سلازار نے کہا اور ہنس پڑا۔ بہرحال اتنی بات کامران کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کوئی مجرم قبیلہ ہے جو لوٹ مار اور اسمگلنگ کرتا ہے، اور ان لوگوں کے خیال کے مطابق وہ ان کی مدد کرے گا۔ سفر جاری رہا۔ جنگل سمٹنے لگے تھے، درخت چھدرے ہوئے پھر خال خال رہ گئے، ڈھلانوں پر بھی بس گھاس اور چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ آخر کار وہ عظیم الشان میدان نظر آیا جس کے دوسری طرف کچے مکانوں کی آبادی تھی۔ عظیم الشان میدان میں کوئی کھیل ہو رہا تھا۔ 10-12 افراد گھوڑوں پر سوار تھے اور ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے تھے۔ آگے دوڑنے والے گھوڑ سوار کے ہاتھ میں کسی جانور کی کھال تھی اور اندازہ ہو رہا تھا کہ دوسرے اس کھال کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے چوڑے ہاتھوں کی کلائیاں خون آلود تھیں اور خون کے سرخ سرخ دھبے ان کے لباسوں پر بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہی کنسولے ہیں، سلازار نے آہستہ سے کہا۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ کامران نے پوچھا۔ یہ ان کا کھیل ہے اور کنسولا ہی کہلاتا ہے، سلازار نے جواب دیا، اور کامران خاموش نگاہوں سے ان کی بھاگ دوڑ دیکھ رہا تھا۔ وہ سبھی تنومند تھے، ان کے چہرے دھوپ میں تپ کر تانبے کے رنگ کے ہو گئے تھے، اور وہ اچھے خاصے لمبے چوڑے جسموں کے مالک تھے۔ بہرحال گھوڑوں کی پشت پر یہ کھیل بہت دیر تک جاری رہا۔ کھال ایک دوسرے سے چھینی جاتی رہی، پھر وہ ایک شہر سوار کے ہاتھ لگی اور وہ دوسروں کو ڈوج دیتا ہوا گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اس نے اس وسیع میدان کے کئی چکر لگائے اور کوئی شہر سوار اس سے کھال چھین نہ سکا۔ میدان کے کنارے بے شمار افراد جمع تھے، ان میں سے چند بڑے سائز کے دف بجا رہے تھے۔ توانا جوان نے غالباً مطلوبہ چکر پورا کیا تو اچانک ساز بجنا بند ہو گئے اور لوگ شور مچانے لگے۔ وہ رنگین کپڑے اچھال رہے تھے۔ انوکھا کھیل ہے، کامران کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ہاں، وحشت اور دیوانگی کا کھیل، لیکن یہ کہیں اور سے یہاں پہنچا ہے، سلازار نے کہا۔ کہاں سے؟ شاہری بولا۔ کسی اور علاقے میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ تمہارے خیال میں یہ کیا صرف جانور کی کھال ہوگی؟ سلازار نے پوچھا۔ تو پھر تم ان کے جسموں پر پڑے ہوئے خون کے دھبے نہیں دیکھ رہے؟ کچھ دیر پہلے یہ ایک زندہ اور طاقتور بھیڑ ہوگی۔ کھیل یہی ہوتا ہے، ایک زندہ بھیڑ میدان میں چھوڑی جاتی ہے اور پھر یہ جوان اسے زمین سے اٹھا کر بھاگتے ہیں اور اسے ایک دوسرے سے حاصل کرنے کے لیے چھینا جھپٹی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس مظلوم بھیڑ کی موت ہو جاتی ہے۔ جو جوان اسے دوسروں سے بچا کر میدان کا چکر پورے کر لیتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی اور اسے چھونے نہ پائے۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگا لی تو باقی چکر بیکار ہو جاتے ہیں۔ ظالمانہ کھیل ہے، نشینہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ انسان بہت سنگ دل مخلوق ہے، شاہد نے تبصرہ کیا۔ سلازار ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ چلو آگے بڑھے، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ ڈھلان عبور کرنے لگے۔ کنسولے خوشیاں منا رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر ایک دم خاموشی طاری ہو گئی۔ تمام نظریں ان کی جانب اٹھ گئی۔ سلازار نے آہستہ سے کہا، ذرا سی رفتار تیز کرو، ہمیں ان کے قریب جلدی پہنچنا چاہیے۔ رفتار تیز کر دی گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ سب ان کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے 2 رویہ ہٹ کر انہیں آگے جانے کا راستہ دیا۔ ان سب نے دیکھ لیا تھا کہ کنسولے کا کوئی سردار بھی ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا اور اپنے لباس سے بہت عجیب نظر آ رہا تھا۔ آخر کار یہ سب اس کے سامنے پہنچ گئے تو سلازار نے اسے خاص انداز میں تعظیم دی اور وہ شخص تخت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور ساکت لوگوں میں زندگی دوڑ گئی۔ ایک بار پھر شور شرابہ ہونے لگا۔ اس شخص نے کہا، تمہارے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ تم امن پسند اور معزز لوگ ہو۔ ہم تمہیں مہمان کا درجہ دیتے ہیں، آؤ ہمارے پاس بیٹھو۔ میرے بیٹے نے یہ جنگ جیتی ہے، ہم سب بہت خوش ہیں، تم بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ ہماری طرف سے جیت کی مبارکباد قبول کرو، سلازار نے کہا، اور بوڑھے نے پھر ہاتھ اٹھا لیا۔ پھر جیت کی رسم پوری ہونے لگی اور دلچسپ مناظر دیکھے گئے۔ بھیڑوں کا ایک بہت بڑا گلہ ہانک کر میدان میں لے جایا گیا اور ہر شخص کسائی بن گیا۔ کچھ لوگوں نے جیتنے والے جوان کو مالا اور منکے پہنائے اور چاروں طرف بھیڑیں ذبح ہونے لگیں۔ اس کے بعد معمر شخص نے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے انہیں ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ سلازار نے آنکھ کے اشارے سے سب کو پیچھے آنے کے لیے کہا اور اس شخص کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جسے سائبان سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اس کی چھتوں میں ٹوٹے ہوئے بحری جہازوں کے پرزے تختے
رسیاں اور فرنیچر وغیرہ موجود تھے۔ پھر انہیں انتہائی قیمتی لیکن بوسیدہ کرسیاں بیٹھنے کے لیے دی گئیں۔ بوڑھے نے کہا، کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ معزز سردار، ہم بہت پریشان حال لوگ ہیں۔ ہمارے دشمنوں نے ہماری موت کا سامان کر دیا تھا، چنانچہ جان بچا کر بھاگے ہیں۔ تمہارے پاس امان لینے کے لیے آئے ہیں، سلازار نے کہا۔ امان مل جائے گی، لیکن تم لوگ جانا کہاں چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم زلانہ کے رہنے والے ہیں، زلانہ جانا چاہتے ہیں، اور اگر تم ہمیں سمندر عبور کرا کر زلانہ پہنچا دو تو ہم تمہارا یہ احسان نہیں بھولیں گے۔ سلازار بولا، ہو جائے گا، اگر تم اس کے خواہش مند ہو تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، کل ہی تمہیں سلانہ روانہ کر دیا جائے گا۔ آج تم ہمارے مہمان ہو۔ بوڑھے نے کہا، معزز سردار، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں کیا معاوضہ ادا کرنا ہوگا؟ سلازار نے گردن خم کر کے کہا، اور بوڑھا مسکرانے لگا۔ معاوضہ تو اتنا ہوتا ہے کہ تم ادا نہ کر سکتے، لیکن آج میرے بیٹے نے فتح حاصل کی ہے اور میں بہت خوش ہوں، اس لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ سلازار خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ پورے میدان میں بھیڑیں بھونی جانے لگیں۔ دھوئیں، گوشت اور چربی کے جلنے کی بو سے فضا عجیب سی کیفیت اختیار کر گئی تھی۔ بعد میں ان لوگوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہونے لگیں۔ یہ خانہ بدوش تھے اور ان کے روابط دوسرے قبائل سے تھے۔ ان کی خیر مستیاں دیکھنے کے قابل تھیں۔ ان لوگوں کی بھی بھیڑ کے گوشت سے خاطر تواضع کی گئی۔ رات کو موسیقیوں، رقص کی محفل جمی۔ سب سردار کے بیٹے کو نظریں دے رہے تھے۔ سلازار نے جو معاوضہ ان کے لیے مخصوص کیا تھا وہ نظر کے طور پر پیش کیا گیا۔ سلازار کی لائی ہوئی بیش قیمت اشیاء کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور دوستی ذرا اور گہری ہو گئی۔ یہ رات شور شرابے میں گزری، لیکن سلازار بھی غیر مطمئن نہ تھا، اور اسے مطمئن دیکھ کر باقی لوگ بھی مطمئن ہو گئے۔ کامران نے البتہ سوال کیا، سمندری سفر کے لیے یہ لوگ کیا بندوبست کریں گے؟ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن حقیقت یہ کہ بہت کچھ ہے، اور سلازار کا کہنا بالکل درست تھا۔ سردار ویسے بھی پرسکون نظر آتا تھا، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ پروقار عمل کیا، اور انہیں دوسری ہی صبح ایک شاندار لانچ پیش کی گئی۔ کامران یہ لانچ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لانچ تمام تر جدید سہولیات سے آراستہ تھی، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کسی حد تک غیر مہذب اور نیم وحشیوں کی طرح زندگی گزارنے والے یہ لوگ ایسے شاندار وسائل بھی رکھتے ہوں گے۔ لانچ کو چلانے کے لیے بھی انہی میں سے چند افراد ان کے حوالے کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی کھانے پینے کی متعدد اشیاء اور ایسی چیزیں بھی فراہم کر دی گئی تھیں جو زلانہ تک کے سمندری سفر میں ان کے کام آ سکتی تھیں۔ آخرکار انہوں نے انہیں رخصت کیا، اور لانچ سمندر سے جھاگ اڑاتی لہروں کے درمیان سفر کرنے لگی۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا تھا، منزل کہاں تھی؟ سمندر کے سفر میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور سب کچھ مرضی کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ آخرکار وہ منزل پر پہنچ گئے، اور 3 جگہ کیمپ کرنے کے بعد ایک ایسی آبادی میں داخل ہو گئے جسے جدید ترین کہا جا سکتا تھا۔ یہی غالباً زلانہ کا علاقہ تھا۔ زلانہ کے اس علاقے میں پہنچ کر سلازار نے اپنے وسائل سے کام لیا۔ اس نے کسی سے رابطہ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک شاندار قیمتی کار انہیں لینے کے لیے آ گئی۔ کار کی کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کامران کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے دوران سفر یہ بات پوچھ ہی لی، کیا یہاں پردہ نشینی کی روایت ہے؟ نہیں، تم خود جانتے ہو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بین الاقوامی قوانین کا احترام کیے بغیر داخل ہونا بدترین جرم ہے، اور بعض حالات میں اس جرم کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں زلانہ میں یہ جرم ناقابل تلافی ہے۔ ہم کیونکہ پاسپورٹ اور کاغذات کے بغیر یہاں داخل ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ میرا دوست جو نسلاً چینی ہے احتیاطاً ہمارے لیے یہ اقدامات کر رہا ہے، سلازار نے کہا۔ لیکن اس طرح تو ہمیں سمندر کے سفر میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، کامران نے پوچھا۔ یوں سمجھ لو میرے عزیز کہ جس طرح تم سمندر میں ڈوبنے والی کشتی گھسیٹ کر ساحل تک لائے تھے، اس دوران میں بھی ایسے ہی حالات سے گزرتا رہا ہوں۔ میں نے یہاں تک کے سفر کا ایک ایک لمحہ سلیب پر لٹک کر گزارا ہے۔ میرے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ اگر میں خیر و عافیت کے ساتھ زلانہ پہنچ گیا تو میرا دوست چنگ مجھے باقی حالات کے معاملے میں سنبھال لے گا۔ کیا سمجھے؟ چنگ بہت صاحب اثر ہے۔ لمبی کار چوڑے اور کشادہ راستوں سے گزرتے ہوئے آخر ایک ایسی گلی میں داخل ہوئی جو بہت پتلی تھی، اور اس کے دونوں طرف رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ یہاں چپٹی ناک، چھوٹی آنکھوں اور چھوٹے قد والے لوگ نظر آ رہے تھے۔ کامران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی کھلونا فیکٹری نے
ایک ہی شکل کے متعدد کھلونے بنا کر اس علاقے میں چھوڑ دیے ہوں۔ اس بات پر اسے خاصی حیرت ہوئی تھی۔ پھر کار گلی کے آخری سرے پر جا کر رکی، جہاں ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور اس عمارت کا چوڑا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ کار اس گیٹ کے اندر داخل ہو کر رک گئی۔ سامنے مخصوص طرز کی عمارت کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ کار یہاں رکی اور اس کا انجن اسٹارٹ ہی رہا۔ اچانک ہی کامران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ زمین میں دھنس رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے شیشے کے دونوں طرف تاریکی پھیل گئی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد روشنی ہو گئی۔ تھوڑی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی، گویا اب کار انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی۔ انتہائی وسیع و عریض جگہ تھی۔ کئی اور کاریں بھی یہاں کھڑی تھیں۔ سامنے شیشے کا ایک بڑا سا دروازہ نظر آ رہا تھا جس کے سامنے چند افراد کھڑے تھے۔ انہی میں سر سے پاؤں تک سفید لبادے میں ملبوس ایک دراز قامت شخص کھڑا ہوا تھا، جس کی آنکھوں کی جگہ بس دو لکیریں نظر آتی تھیں، نوکیلی اور نیچے لٹکتی ہوئی مونچھیں اور نوکیلی داڑھی جو صرف تھوڑی کے آخری سرے پر اگی ہوئی تھی، لیکن کوئی 6 انچ کے قریب لمبی تھی۔ کار کے ڈرائیور نے دونوں طرف کے دروازے کھول دیے اور کار سے اترنے کے لیے گردن خم کر کے اشارہ کیا۔ سب سے پہلے سلازار نیچے اترا اور نوکیلی مونچھوں والا شخص آگے بڑھا۔ اسے دونوں بازو سینے پر باندھے اور سلازار کے سینے سے لگا دیے۔ سلازار نے بھی وہی عمل کیا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ نوکیلی مونچھوں والا شخص، جس کا نام چنگ تھا، واپس پلٹا اور سلازار نے انہیں ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کی گردنیں خم کر کے جھکے اور یہ ان کے درمیان شیشے کے دروازے سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ بڑا حسین ماحول تھا۔ سرخ قالین، سرخ روشنیوں والے فانوس، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر انسانی قد و قامت کی گڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ سب کی سب ایک شکل و صورت کی مالک، رنگین کپڑے پہنے ہوئے۔ ان کے چہرے بالکل سفید تھے، سب پر ایک ہی پینٹ کیا ہوا تھا، لیکن ان کے قریب سے گزرنے کے بعد جب وہ متعارف ہوئیں تو کامران دنگ رہ گیا۔ وہ پتلے نہیں تھے بلکہ جاندار انسان تھے۔ عجیب جادو نگری تھی۔ نشینہ کامران کے بالکل قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی دلچسپی کے آثار تھے۔ کامران نے سرگوشی میں کہا، نشینہ، یہ زندہ ہیں؟ نشینہ ایک دم چونک کر کامران کو دیکھنے لگی، پھر بولی، ہاں، کیوں نہیں، یہ گیشائیں کہلاتی ہیں۔ کامران کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ پھر چنگ نے ایک گڑیا کو اشارہ کیا۔ گڑیا آگے بڑھی، لیکن اس کی چال بھی کامران کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ پاؤں اٹھا کر چلنے کی بجائے زمین پر اس طرح رینگ رہی تھی جیسے اس کے پیروں میں چھوٹے سائز کے پہیے لگے ہوں۔ اس کی رفتار بھی اچھی خاصی تیز تھی۔ چنگ نے اس سے کچھ کہا اور وہ جھک گئی، پھر انتہائی صاف انگریزی زبان میں سلازار سے بولی، آئیے میں آپ لوگوں کو آپ کی آرام گاہ دکھا دوں۔ سلازار ان لوگوں کی جانب مڑا اور بولا، آپ لوگ ان کے ساتھ جائیں، یہ آپ کو آپ کی آرام گاہ دکھا دیں گے۔ میں اپنے دوست چنگ سے کچھ مزید بات چیت کروں گا۔ آؤ، شاہری نے دوستانہ انداز میں کامران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور یہ لوگ اس کسی چابی سے چلنے والی گڑیا جیسی اس عورت کے ساتھ چل پڑے۔ سب کے لیے الگ الگ کمرے مخصوص کیے گئے تھے، پھر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کامران اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ شاہری اور نشینہ کے لیے بے شک الگ الگ کمرے مہیا کیے گئے تھے، لیکن دونوں ایک ہی کمرے میں تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی اجنبی سی تھیں۔ کامران نے انہیں دیکھا، چھوٹی چھوٹی خوبصورت پیالیاں، اور ان میں تھوڑا تھوڑا سا کھانا۔ اسے ہنسی آنے لگی تھی، لیکن بہرحال سب ملا کر کھایا جاتا تو کم از کم ایک آدمی کا گزارا تو ہو سکتا تھا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی، اس وقت کسی تکلف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ کامران نے بغیر کسی تردد کے کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں نشینہ اور شاعری بھی آ گئے اور کھانستے ہوئے بولے، عجیب، سب کچھ بہت عجیب۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے کامران؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا، بس سمجھ لو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر باقی وقت آرام سے گزارا۔ یہاں وقت گزارنا برا نہیں لگا تھا، کیونکہ اس سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے، اس لیے ان تمام چیزوں کی قدر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، دیکھیں اس کے بعد کیا مصروفیت ہوتی ہے۔ سلازار تو اپنے دوست چنگ سے اس طرح مصروف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر بھی نہیں لی، لیکن بہرحال وہ جہاں بھی ہوں گے کام کی باتیں ہی کر رہے ہوں گے۔ کامران بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور لیٹتے ہی اس کے ذہن میں ماضی کے کیڑے کل بلانے لگے تھے۔ آہ، وقت کیا دکھاتا ہے، اس سے آگے کی کہانی کیا ہوگی؟ زلانہ نہ جانے کون سا علاقہ ہے۔ شہر کی جو کیفیت دیکھی تھی، اس سے یہ اندازہ تو ہو جاتا تھا کہ چین کا کوئی شہر نہیں ہے۔ یقیناً یہ کوئی ایسا ہی علاقہ ہے جہاں چینی باشندے آباد ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
سب لوگ یاد آ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کب اور کس وقت وہ ان لوگوں کے درمیان پہنچے گا، کس طرح اپنی اس کیفیت کا اظہار کرے گا کہ اسے ان کے درمیان سے جانا ہے۔ سلازار کی جو لگاوٹ تھی وہ اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ سلازار اسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔